بیوٹیفل اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ود، واق، یاغوث، یعقوب اور نصر تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، تم ان بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آئی اور انہوں نے ان نیک بزرگوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ان تصویروں کی شکل کے بت بنا لیے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ پھر رفتہ شیطان نے بعد میں آنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اللہ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے۔ رسول وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب یا شریعت یعنی احکامات عطا فرمائے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے یا اپنے دور کے رسول علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتے ہیں اور لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آپ علیہ السلام کو طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس سے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار انکار کرنے پر اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، ان پر عذاب بھیج، کیونکہ اب ان میں اور ان کی موجودگی میں آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کر لے۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا، پہاڑ جیسے اونچی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا۔ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور طوفان نوح کا پانی خشک ہو گیا۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافت سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کو شرک اور بت پرستی پسند نہیں۔ قوم کی اصلاح کا کام بہتر انداز سے اسی قوم کا کوئی فرد کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی لوگوں کو ہمدردی اور استقامت
محبت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ رسولوں اور نیک لوگوں نے ہمیشہ قوم کے نافرمان سرداروں اور مالداروں کی مخالفت برداشت کی۔ ہمیں غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے۔ نافرمان سردار اپنے ساتھ اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ برے اعمال کرنے والے کو کسی نیک شخص کی رشتہ داری یا تعلق اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ہمیں نافرمان قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔